دیکھیں نا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کا کیا تھا، انہوں نے ایک خطا کی تھی، وہ غلطی کر رہے تھے لیکن اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتے تھے، غلطی کر رہے تھے لیکن غلطی کو غلطی۔ اللہ تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل والوں کے لیے ہفتے کا دن، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقدس فرمایا تھا، اور اس دن کے لیے حکم یہ تھا کہ بھائی اس دن کے اندر تم دنیاوی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ کوئی کھیتی باڑی سے لے کر کوئی دنیاوی کام، کوئی تجارت، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ گھر میں چولہا جلانے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ ہفتے والے دن پورا دن صرف اللہ کی عبادت کریں گے، پورا دن کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور یہ جو بستی تھی نا جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، یہ بحر قلزم کے کنارے پر آباد تھی، ایلا آبادی ہے نا، ایلا نام تھا اس شہر کا، اس جگہ کا، تو وہاں پر یہ لوگ آباد تھے۔ اب یہ چلا آ رہا تھا، کچھ عرصہ تو برداشت کیا، پھر اس کے بعد برداشت نہ ہوا ان سے۔ اچھا، ان کا جو گزر بسر تھا نا وہ مچھلی کے شکار پر تھا، مچھلی کا شکار کرتے تھے، وہ کھاتے بھی تھے بیچتے بھی تھے، یہ ان کا کام کاروبار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نا اسی کام کو ان کے لیے آزمائش بنایا، یہ آزمائش کے اندر ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھائی تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو شکار نہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ بعض تو یہ کرتے تھے کہ بھائی جمعے والے دن نا وہ جال دریا کے اندر پھینک دیتے تھے، باندھ دیتے تھے پھینکا ہوا۔ اچھا، ہفتے والے دن نہیں نکالتے تھے، اتوار والے دن نکال لیتے تھے، وہ بھرا ہوا ہوتا تھا، ہیلا بنا لیا اپنے لیے۔ اور بعضوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے گڑھے کھود لیے اس کے کنارے پر، وہ جیسے مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی آگے سے رستہ بند کر دیتے تھے، مچھلیوں کو اتوار والے دن نکالتے تھے وہ۔ تو یہ وجہ تھی ان کا یہ ہیلا تھا، یہ بہت عرصے تک ایسا کرتے رہے۔ اب جب داؤد علیہ السلام آئے نا، داؤد علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ بات غلط ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ بہت سمجھایا۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے نا جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو مان لیا، تقریباً 12,000 بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے مان بھی لیا اور پھر لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے کہ بھائی آپ لوگ یہ غلط کام نہ کرو۔ لیکن اس میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو بالکل خاموش تھے، جو کہتے تھے کہ بھائی جو کرنا ہے کرو، جو نہیں کرنا نہ کرو، بس کچھ بھی نہ کہو، جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ اور ایک لوگ وہ تھے جو شکار کرنے والے تھے، جو غلطی ہیلا بہانہ کرنے والے تھے۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت سمجھایا، یہ لوگ نہ سمجھے، انہوں نے بستی کے 2 حصے کر دیے۔ ان لوگوں نے جو نیک لوگ تھے انہوں نے دیوار لگا کے اپنی بستی الگ کر دی، دوسروں نے اپنی بستی الگ کر دی۔ اب ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ عرصہ تو ان کا چلتا رہا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ بھائی دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو جو اس طرف نیک لوگ رہتے تھے انہوں نے جب دیکھا اس طرف جا کر کہ بھئی سارے کیوں خاموش ہیں، کسی کی بات چیت کی کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ہفتے والے دن حکم عدولی کی اور فرمایا نہ مانا ہماری بات کو، فرمایا ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا، ذلیل بندر بنا دیا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان کو بندر اور خنزیر دونوں بنایا گیا۔ اب یہ لوگ کیا ہوئے کہ اب یہ جب بندر اور خنزیر بن گئے، روایات میں آتا ہے فرمایا کہ جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکل میں بن گئے، جو جوان تھے وہ بندروں کی شکل میں بن گئے، اور وہ رو رہے تھے، بات کوئی نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ وہ 3 دن تک اس حالت میں رہے، اس کے بعد وہ قوم ساری کی ساری تباہ ہو گئی، ختم ہو گئے وہ لوگ۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے ابھی بندر ہیں، خنزیر ہیں، اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ وہ مخلوق نہیں ہے، ان سے پہلے بھی بندر اور خنزیر موجود تھے دنیا میں، ان سے پہلے بھی بندر اور خنزیر موجود تھے دنیا میں۔ یہ تو ان کو عذاب دے کر اس شکل میں ڈالا گیا، اور پھر جو بھی قوم جس پر عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو نہیں چلاتے، وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بندر اور خنزیر تو اللہ کی پیدائش ہے، جانور ہیں، پہلے سے بھی تھے، اب بھی ہیں، لیکن کس گناہ پر؟
صرف اور صرف یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے مچھلی کا شکار نہ چھوڑا، ہیلے بہانے کیے تو اللہ کا عذاب آیا، بندر اور خنزیر بن گئے۔ ہے بھئی ہمارے لیے بھی بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بھی کچھ فرمایا ہے، امت محمدیہ کو بھی کچھ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے لیے بھئی کون سا دن مقدس ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا مقدس دن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی اس سے پھیر دیا، عیسائیوں کو بھی اس سے پھیر دیا۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن مل گیا اور عیسائیوں کو، نصارہ کو اس سے اگلا دن اتوار والا دن ان کے ہاں مقدس ہے، لیکن یہ جمعے والا دن نا اللہ نے بچا کر رکھا ہوا تھا اس امت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خاص خصوصیت ہے اس جمعے والے دن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کو لفظی ترجمہ سناتا ہوں، فرمایا کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو فرمایا بھاگ کر آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ وہ جو بنی اسرائیل والوں کے لیے پورا ہفتے کا دن تھا نا، ہمارے مسلمانوں کے لیے جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے اس سے لے کر نماز کے ادا ہونے تک ہمارے لیے بھی درمیان میں کوئی کام کرنا بھی ناجائز ہے، دنیاوی کوئی کام کرنا بھی حرام ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، ہمیں پرواہی نہیں ہوتی، ہم بیٹھے ہیں گپیں ہانک رہے ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، کاروبار لگے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بازار چل رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے اس امت کی شکلیں تو نہیں بدلیں گی، لیکن اللہ کے عذاب اور آتے رہیں گے۔ جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے اس وقت سے لے کر نماز ہونے تک امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس درمیان میں نکاح کرے نا، اس کا نکاح نہیں ہوتا، نکاح بعد میں دوبارہ کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ جمعے کی تیاری کر رہے ہیں یا جلد وہ کام کر رہے ہیں، بس کھانا پینا تو سب کچھ منع ہو گیا ہے اب۔ لیکن ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی امام صاحب کب خطبہ شروع کرے گا، ہم جلدی جلدی بھاگ کر آئیں اور پھر اس کے بعد ہم جلدی جلدی نکل جائیں، سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے حضرات سنتوں کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی یہ وقت ہے آپ کے لیے، یہ واعظ و نصیحت دی جاتی ہے، یہ سننے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، صحیح مسلم کی روایت سے اشارہ ملتا ہے، فرمایا وہ وقت ہے یہ نماز کا وقت، جیسے اذان ہوئی اذان ہونے سے لے کر نماز کا وقت، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی ایک دعا لازمی قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فضیلت کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن پہلے آتا ہے نا، پہلے، فرمایا اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا، اتنا ثواب پہلے آنے والے بندے کو ملتا ہے۔ فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسی روایت چلتے چلتے فرمایا پھر جب جو بعد میں آتے جاتے ہیں، فرمایا پھر مرغی کا ثواب، پھر انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اور فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے اور خطبہ شروع کر دے، فرمایا فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اب لکھنا بند۔ وہ جو خصوصی فضیلت تھی نا، زیادہ اجر والی بات تھی، وہ بات بند ہو گئی ہے اب۔ تو کوشش کریں آپ حضرات کہ بھائی جمعے والا دن ہو تو جمعے والے دن جلدی آئیں۔ تو بہرحال میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کے اندر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کیا، جو اللہ نے منع کیا تھا، تو ان کی شکلیں کیا ہوں گئی؟ بندر اور خنزیر بن گئے وہ۔ تو میں آپ کو عرض یہ